سال 2026 ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کی سڑکوں کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہو رہا ہے۔ بالکل۔ جو گاڑیاں کچھ عرصہ پہلے تک صرف ایک تصور لگتی تھیں، اب حقیقت بننے کے قریب ہیں۔ جی، دروازے پر دستک دے رہی ہیں۔ آج ہم اسی انقلاب کا، پاکستان کی آٹو مارکیٹ میں آنے والی اس تبدیلی کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ اور ہمارے پاس معلومات بھی کافی معتبر ذرائع سے ہیں، پاک ویلز، ڈان، ڈرائیو پی کے اور خود برانڈز کی ویب سائٹس۔ صحیح۔ اور ہمارا مقصد صرف یہ بتانا نہیں کہ کون سی گاڑیاں آ رہی ہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ تبدیلی ہو کیوں رہی ہے، یہ نئے کھلاڑی مارکیٹ میں کیا دیکھ رہے ہیں، اور سب سے اہم، ایک عام خریدار کے لیے اس سب کا کیا مطلب ہے۔ تو آئیے اس کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ بالکل، اور دیکھیں، یہ تبدیلی کوئی راتوں رات نہیں آئی ہے، اس کے پیچھے کئی عوامل ہیں۔ جیسے کہ الفروق رینٹ کار کا ایک مضمون ہے، اس کے مطابق سب سے بڑی وجہ تو ظاہر ہے پیٹرول کی قیمت ہے، جو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ بالکل۔ اب لوگ ایسی گاڑی چاہتے ہیں جو جیب پر بھاری نہ پڑے۔ ظاہر ہے۔ پھر حکومتی پالیسیاں بھی اب الیکٹرک اور ہائیبرڈ گاڑیوں کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ یہ ماحول اور ہمارے امپورٹ بل دونوں کے لیے بہتر ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ضرورت اور موقع کا سنگم ہے۔ عوام کو سستی سواری چاہیے اور حکومت کو امپورٹ ڈل کم کرنا ہے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ اور اس میں ایک تیسرا پہلو بھی ہے، مقامی سطح پر گاڑیوں کی اسمبلی۔ اچھا۔ جب گاڑیاں یہاں بننا شروع ہوتی ہیں تو امپورٹ پر انحصار کم ہوتا ہے، قیمتوں میں کچھ استحکام آتا ہے۔ اور میرے خیال میں خریدار کا ذوق بھی بدل رہا ہے۔ جی، اب لوگ صرف ایک کار نہیں بلکہ جدید فیچرز، اچھی ٹیکنالوجی اور خاص طور پر ایس یو ویز اور کراس اوورز میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ یہ بات دلچسپ ہے کہ یہ تبدیلی صرف بڑے شہروں تک محدود نہیں، کراچی، لاہور، اسلام آباد سے نکل کر فیصل آباد جیسے شہروں تک بھی اس کی لہر پہنچ رہی ہے۔ تو آئیے ان نئے کھلاڑیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں چینگان کے پریمیم ای وی برانڈ ایواتار کی۔ یہ نام شاید نیا ہو۔ جی ہاں، ایواتار کو چینگان اپنے دوسرے برانڈ دیپال سے بھی ایک درجہ اوپر رکھ رہا ہے۔ یہ خالصتاً ایک لگژری کیٹیگری ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، پاکستان میں چینگان کی پہچان تو ایک قابل اعتماد اور سستی گاڑیاں بنانے والے برانڈ کی ہے۔ جی بالکل۔ تو کیا مارکیٹ ایک ایسے برانڈ کو پریمیم قیمت دینے پر تیار ہوگی جسے وہ بجٹ کاروں سے جوڑتے ہیں؟ یہ ایک نفسیاتی رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، اور شاید اسی لیے وہ اسے صرف چینگان کے نام سے نہیں بیچ رہے۔ ایواتار 11 جو 20 دسمبر 2025 کو لانچ ہوئی، وہ چینگان، ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنی ہواوے اور بیٹری بنانے والی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی CATL کا مشترکہ منصوبہ ہے۔ اچھا۔ وہ اسے ایک کار کے طور پر نہیں بلکہ ایک ٹیکنالوجی پروڈکٹ کے طور پہ پیش کر رہے ہیں۔ تو وہ برانڈ کی تاریخ کے بجائے ٹیکنالوجی پر داؤ لگا رہے ہیں۔ دلچسپ۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ پاک ویلز اور ڈرائیو پی کے مطابق اس کی رینج ایک چارج پر 578 کلومیٹر ہے۔ 578 کلومیٹر، لیکن ساتھ میں WLTP لکھا ہے۔ کیا اس نمبر پر پاکستانی سڑکوں پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، WLTP ایک عالمی معیار ہے اور پرانے طریقوں سے کہیں زیادہ حقیقت پسندانہ ہے، لیکن اسے مثالی حالات کا نتیجہ سمجھنا چاہیے۔ مطلب ہماری ٹریفک، ڈرائیونگ کا انداز، موسم، ان سب کو دیکھتے ہوئے آپ اصل میں 10 سے 15% کم رینج کی توقع کر سکتے ہیں۔ پھر بھی لاہور سے اسلام آباد آرام سے ہو جائے گا۔ بالکل، بلکہ واپسی کا بھی کچھ سفر ہو جائے گا۔ اور اس کی چارجنگ کا بہت ذکر ہے۔ ہواوے کی 800 وولٹ کی فاسٹ چارجنگ ٹیکنالوجی۔ یہ 800 وولٹ سننے میں تو متاثر کن ہے، لیکن ایک عام ڈرائیور کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب زمین آسمان کا فرق ہے۔ زیادہ تر موجودہ الیکٹرک گاڑیاں 400 وولٹ کے سسٹم پر چلتی ہیں۔ وولٹیج کو دگنا کرنے سے آپ بیٹری میں بہت تیزی سے بجلی بھر سکتے ہیں بغیر سسٹم کے زیادہ گرم ہوئے۔ تو عملی طور پر کتنا وقت بچے گا؟ عملی مطلب یہ ہے کہ جہاں ایک عام ای وی کو چارج کرنے کے لیے 45 منٹ کا لنچ بریک چاہیے، وہیں یہ گاڑی صرف 10 منٹ کے کافی بریک میں 200 کلومیٹر کی رینج حاصل کر لیتی ہے۔ 10 منٹ میں 200 کلومیٹر؟ جی، یہی وہ ٹیکنالوجی ہے جو الیکٹرک گاڑیوں پر لمبے سفر کو حقیقی معنوں میں ممکن بناتی ہے۔ واہ! اور اندر سے بھی نیپا لیدر کی سیٹیں، 25 سپیکر والا میریڈین آڈیو سسٹم، مساج والی سیٹیں بھی۔ جی، یہ ایک مکمل لگژری تجربہ ہے،
اور صرف یہی نہیں، 308 ہارس پاور کے ساتھ یہ ایک طاقتور SUV بھی ہے۔ تو ایویٹار ایک خاص اونچے طبقے کو نشانہ بنا رہا ہے، لیکن ایک اور بڑا نام آ رہا ہے جو اس کے بالکل برعکس حکمت عملی اپنا رہا ہے۔ BYD، دنیا کا نمبر 1 پلگ ان ہائبرڈ برانڈ۔ اور وہ خاموشی سے نہیں آ رہے۔ بالکل نہیں۔ ڈان اخبار کے مطابق انہوں نے لاہور میں ایک بڑے ایونٹ میں اپنی 2 SUVs BYD سیلیون 7 اور آٹو 2 کی نمائش کی ہے۔ ایک ساتھ 2 SUVs، اور سنا ہے کہ ایک ہائبرڈ سیڈان سیلین 6 اور شارک 6 پک اپ ٹرک بھی لائن میں ہے۔ یہ ایک نئے برانڈ کے لیے بہت جارحانہ حکمت عملی نہیں؟ بظاہر تو ایسا لگتا ہے، لیکن اگر ہم ان کے بیانات کو دیکھیں تو یہ ایک سوچی سمجھی طاقت کا مظاہرہ ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ BYD پاکستان کے کنٹری ہیڈ لے جیان نے کہا کہ ان گاڑیوں کا تعارف پاکستان کے آٹوموٹیو منظر نامے کو تبدیل کرنے کے ہمارے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ مطلب وہ یہاں صرف گاڑیاں بیچنے نہیں آئے؟ جی، اور BYD MMSC کے نائب صدر دانش خالق نے مزید کہا کہ ہم پاکستان میں نقل و حمل کے مستقبل کے بارے میں پرجوش ہیں، جو آگے کی سوچ رکھنے والا، الیکٹرک اور طویل مدت کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ تو بڑے دعوے ہیں۔ اور ان کے پاس ہر طبقے کے لیے کچھ نہ کچھ ہے۔ سیلین 6 کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی کل رینج 1000 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ 1000 کلومیٹر؟ مطلب رینج کی پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم؟ 1000 کلومیٹر کا مطلب ہے کراچی سے لاہور ایک ٹینک میں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو الیکٹرک گاڑی چلانا تو چاہتے ہیں لیکن چارجنگ پر ابھی بھروسہ نہیں کرتے۔ بالکل۔ تو ہم نے ایواتار کا لگژری ماڈل دیکھا اور BMD کا وسیع پورٹ فولیو، لیکن کیا کوئی ایسا برانڈ بھی ہے جو خالصتاً ٹیکنالوجی پر فوکس کر رہا ہو؟ ایک ایسی گاڑی جو کار سے زیادہ پہیوں پر ایک سمارٹ فون محسوس ہو؟ جی، اور وہ جگہ ایکسپینگ اپنے ماڈل G6 کے ساتھ پر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور پاک ویلز کے مطابق اس کی قیمتوں کا بھی اعلان ہو چکا ہے۔ کیا قیمت رکھی ہے؟ 1,45,00,000 سے 1,85,00,000 روپے۔ یہ ایک بہت مخصوص قیمت ہے۔ اس قیمت کے ساتھ وہ کس کو نشانہ بنا رہے ہیں؟ یہی تو سب سے دلچسپ سوال ہے۔ وہ عام مارکیٹ کو نشانہ نہیں بنا رہے، وہ براہ راست جرمن لگژری سیڈانز جیسے مرسیڈیز C کلاس یا BMW 3 سیریز کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اچھا۔ جی، یہاں گہری بات یہ ہے کہ لگژری کی جنگ اب صرف برانڈ کی وراثت پر نہیں لڑی جا رہی، یہ ٹیکنالوجی پر لڑی جا رہی ہے۔ ایکسپینگ اس بات پر شرط لگا رہا ہے کہ ایک خاص خریدار کے لیے ایک روایتی لگژری برانڈ کے مقابلے میں ایک سمارٹ، جدید ٹیکنالوجی والی الیکٹرک گاڑی زیادہ پرکشش ہوگی۔ یہ تو مارکیٹ میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، لیکن صرف خالص الیکٹرک گاڑیاں ہی نہیں آ رہیں۔ چیری بھی اپنی ٹیگو سیریز کے ساتھ کچھ بڑا کرنے کی تیاری میں ہے۔ جی، اور چیری کا انداز تھوڑا مختلف ہے۔ وہ اپنی کامیاب SUVs ٹیگو 7، 8 اور 9 کے پلگ ان ہائبرڈ ورژن لا رہے ہیں، اور کچھ ٹاپ ماڈلز میں 500 ہارس پاور سے زیادہ کی طاقت ہو سکتی ہے۔ 500 ہارس پاور ایک فیملی SUV میں؟ یہ تو سپورٹس کار والی پرفارمنس ہے۔ یہ کارکردگی سے زیادہ تاثر کی بات ہے۔ یہ چینی برانڈز کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ وہ نہ صرف قابل اعتماد گاڑیاں بنا سکتے ہیں، بلکہ وہ پرفارمنس میں بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ صحیح۔ اور اسی سلسلے میں ایک اور منفرد ٹیکنالوجی کا ذکر ہے، رینج ایکسٹینڈڈ الیکٹرک وہیکل یعنی REV۔ ہاں، ڈیپل کیل 50 ہنٹن، یہ ایک پک اپ ہے۔ یہ کیا چیز ہے اور یہ PHEV سے کیسے مختلف ہے؟ یہ پاکستان کے لیے شاید سب سے عملی ٹیکنالوجیز میں سے ایک ہے۔ اسے اس طرح سمجھیں کہ 50 ہنٹر چلتی ہمیشہ اپنی الیکٹرک موٹر پر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں ایک چھوٹا پیٹرول انجن بھی ہے، لیکن وہ انجن پہیوں کو کبھی نہیں گھماتا۔ اس کا واحد کام بیٹری کو چارج کرنے والے ایک جنریٹر کو چلانا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر ایک الیکٹرک گاڑی ہے جو اپنا پاور بینک ساتھ لے کر چلتی ہے؟ بالکل صحیح کہا، یہی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو الیکٹرک گاڑی والا فوری ٹارک، خاموش اور ہموار ڈرائیو ملتی ہے، لیکن پیٹرول جنریٹر کی وجہ سے رینج اینگزائٹی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک مثال دے کر سمجھائیں۔ تصور کریں آپ کراچی میں رہتے ہیں، آپ کا روز کا سفر ڈیفنس سے آئی چندری گھر روڈ تک ہے، جو آپ خالص بیٹری پر کرتے ہیں، خاموش، آرام دہ، بغیر پیٹرول کے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ہفتے کے آخر میں آپ نے فارم ہاؤس جانا ہے جہاں کوئی چارجر نہیں ہے، تب یہ چھوٹا جنریٹر خود بخود آن ہو کر بیٹری کو چارج کرتا رہے گا۔
آپ کو کبھی رکنے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ سب ٹیکنالوجی بہت متاثر کن ہے، لیکن یہ ہمیں اسی بنیادی سوال پر واپس لاتی ہے جو ہر کسی کے ذہن میں ہے، چارجنگ کا کیا ہوگا؟ سب سے بڑا اور اہم سوال۔ یہ سب شاندار گاڑیاں تو آ جائیں گی، لیکن اگر انہیں چارج کرنے کی سہولت ہی نہ ہو تو یہ مہنگے کھلونے بن کر رہ جائیں گی۔ کیا پاکستان اس کے لیے تیار ہے؟ خوش قسمتی سے اس کا جواب بھی گاڑیوں کے ساتھ ہی آیا ہے۔ ڈان اخبار کی وہی رپورٹ جس میں BYD کے لانچ کا ذکر ہے، ایک بہت بڑی خبر دیتی ہے۔ کیا؟ BYD MMC توانائی کی بڑی کمپنی ہپکو گرین کے ساتھ مل کر پاکستان کا پہلا ملک گیر نیو انرجی ویہیکل چارجنگ کوریڈور بنا رہا ہے۔ ایک ملک گیر چارجنگ کوریڈور؟ یہ تو بہت بڑا منصوبہ لگتا ہے۔ جی، یہ کوریڈور تقریباً 1300 کلومیٹر طویل ہوگا، جو کراچی سے پشاور تک پھیلا ہوگا۔ یہ تمام بڑے شہروں اور موٹر ویز کو کور کرے گا۔ یہ تو واقعی ایک بہت بڑا قدم ہے۔ یہ رینج کی پریشانی کو حقیقی معنوں میں کم کرنے اور الیکٹرک گاڑیوں کو اپنانے کو زیادہ عملی بنانے میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ یہ ایک بہترین شروعات ہے، لیکن کیا یہ کافی ہے؟ ملک صرف ایک موٹر وے پر تو مشتمل نہیں ہے۔ ان چھوٹے شہروں یا سیاحتی مقامات کا کیا ہوگا جو موٹر وے سے ہٹ کر ہیں؟ آپ کی بات درست ہے، یہ مکمل حل نہیں، لیکن یہ ایک بنیاد ہے۔ جب ایک بڑا کھلاڑی اتنا بڑا نیٹ ورک قائم کرتا ہے تو یہ دوسرے سرمایہ کاروں کے لیے بھی ایک اشارہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ تیار ہے۔ اعتماد پیدا کرتا ہے۔ بالکل۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پیٹرول پمپس، ہوٹلز اور شاپنگ مالز بھی اپنے چارجنگ سٹیشن لگانا شروع کر دیں گے۔ یہ پہلا قدم سب سے اہم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ان تمام معلومات کو سمیٹتے ہیں۔ اگر کوئی شخص 2026 میں گاڑی خریدنے کا سوچ رہا ہے تو اس کے لیے ان تمام تبدیلیوں کا خلاصہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خریداروں کے پاس انتخاب کی بھرمار ہوگی۔ مارکیٹ صرف چند جاپانی ماڈلز تک محدود نہیں رہے گی۔ آپ کے پاس لگژری ای ویز، فیملی ایس یو ویز، ہائبرڈ سیڈانز اور یہاں تک کہ الیکٹرک پک اپ ٹرکس کے آپشنز ہوں گے۔ جی، اور الیکٹرک گاڑیاں اب صرف ایک مہنگا شوق نہیں رہیں گی۔ 500 کلومیٹر سے زیادہ کی رینج اور چارجنگ نیٹ ورک کے منصوبوں کے ساتھ یہ روزمرہ استعمال کے لیے ایک بہت ہی عملی آپشن بن رہی ہیں۔ اور ہائیبرڈ ٹیکنالوجی اب صرف چھوٹی سیڈانز تک محدود نہیں، بلکہ بڑی ایس یو ویز اور پک اپس میں بھی آ رہی ہے۔ اور مقامی اسمبلی کا نقطہ بھی بہت اہم ہے۔ جب پریمیم گاڑیاں مقامی طور پر اسمبل ہونا شروع ہوتی ہیں تو ان کی قیمتیں امپورٹڈ یونٹس کے مقابلے میں کافی نیچے آ سکتی ہیں۔ جس سے یہ گاڑیاں زیادہ لوگوں کی پہنچ میں آ سکیں گی۔ بالکل۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف گاڑیوں کی ٹیکنالوجی میں تبدیلی نہیں، بلکہ اس سے کچھ بڑا ہو رہا ہے۔ بلا شبہ یہ صرف ٹیکنالوجی کی تبدیلی نہیں ہے، یہ اس سوچ کی بھی تبدیلی ہے کہ لوگ گاڑیوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ اب گاڑی صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے والی مشین نہیں رہی، بلکہ یہ ایک سمارٹ، ہر وقت انٹرنیٹ سے جڑی ہوئی ڈیوائس بنتی جا رہی ہے۔ بالکل جس طرح ہمارا فون سمارٹ ہوا، اب ہماری گاڑیاں بھی سمارٹ ہو رہی ہیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ 2026 میں پاکستان کی آٹو مارکیٹ کس طرح ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے، جہاں الیکٹرک اور ہائبرڈ گاڑیاں مرکزی دھارے کا حصہ بن رہی ہیں۔ ہم نے نئی ٹیکنالوجی، متاثر کن رینج اور چارجنگ کے بنیادی ڈھانچے کے ان منصوبوں پر بات کی جو اس تبدیلی کو حقیقت کا روپ دے رہے ہیں۔ اس پر کوئی آخری سوچ؟ اس پر ایک آخری سوچ یہ ہے کہ 2026 کا اصل سوال صرف یہ نہیں ہوگا کہ کیا پاکستانی الیکٹرک گاڑیوں کو اپنائیں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اصل سوال یہ ہوگا کہ یہ نئی، ہائی ٹیک اور ہر لمحہ ڈیٹا اکٹھا کرنے والی گاڑیاں نہ صرف ہماری سڑکوں کو بلکہ ڈرائیونگ کے ساتھ ہمارے تعلق کو اور اس ڈیٹا کی ملکیت اور استعمال کو کس طرح نئی شکل دیں گی جو یہ گاڑیاں مسلسل پیدا کرتی ہیں۔ یہ ایک ایسا پہلو ہے جس پر آنے والے وقتوں میں بہت سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔